وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب ان لوگوں سے کہا گیا کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس کی طرف آ جاؤ اور رسول کی طرف آ جاؤ، قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ان لوگوں نے کہا کہ جس چیز پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، اگرچہ ان کے آبا و اجداد کچھ نہیں جانتے تھے اور ہدایت یافتہ بھی نہیں تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم اپنی فکر کرو، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جو گمراہ ہو گئے وہ تمہیں ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے اگر تم سب ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تم سبوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب ہی لوٹنا ہے، وہ تمہیں متنبہ کر دے گا جو کچھ تم سب کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم، اے ایمان والو وصیت کے وقت اگر تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو تم میں سے یا تمہارے علاوہ لوگوں میں سے دو عدل پسند گواہ موجود ہوں۔ ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبت الموت، اگر تم سفر پر ہو اور اچانک موت آ جائے، تحبسونہما من بعد الصلاة فیقسمان باللہ ان ارتبتم لا نشتری به ثمنا ولو كان ذا قربا، تو نماز کے بعد تم ان دونوں گواہوں کو روک لو، پھر وہ قسم کھائیں گے اگر تمہیں شک ہے کہ لا نشتری به ثمنا ولو كان ذا قربا، کہ اس کے ذریعے سے ہم دنیا کا فائدہ حاصل کرنا نہیں چاہتے اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہو۔ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ، اور ہم سب اللہ کی شہادت کو بھی نہیں چھپاتے ہیں، إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ، تب تو ہم سب گنہگاروں میں سے ہو جائیں گے۔ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا، اگر یہ معلوم ہو کہ وہ دونوں گواہ کسی گناہ کا ارتکاب کر لیا ہے، فآخران یقومان مقامہما من الذین استحق علیہم الاولیان، پھر ان دونوں گواہوں کی جگہ دوسرے دو گواہ ان لوگوں میں سے ہوں جو میت کا قریبی رشتہ دار ہو، فیقسمان باللہ، اور وہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں کہ لشہادتنا احق من شہادتہما، کہ ان دونوں کی شہادت کے مقابلے میں ہماری شہادت زیادہ بہتر اور حق ہے۔ وما اعتدینا، اور ہم نے حد سے تجاوز نہیں کیا ہے، انا اذا لمن الظالمین، تب تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا، اور اس طریقے سے شہادت دینا زیادہ بہتر ہے، اور یہ طریقہ گواہی دینے کا درست اور زیادہ بہتر ہے۔ أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ ان سبوں کی قسم کھانے کے بعد
ان سبوں کی قسم لوٹائی جائے گی، ان سبوں کی قسمیں لوٹائی جائیں گی۔ واتقوا اللہ واسمعوا، اللہ سے ڈرو اور سنو۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تبارک و تعالی فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، اور جس دن اللہ تبارک و تعالی رسولوں کو جمع کرے گا، فیقول، اور کہے گا، ماذا اجبتم، تم سبوں کو کیا جواب دیا گیا تھا۔ جس دن اللہ تبارک و تعالی رسولوں کو جمع کرے گا، فرمائے گا کہ ماذا اجبتم، تم سبوں کو کیا جواب دیا گیا تھا۔ قالوا لا علم لنا، رسول کہیں گے اللہ ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ انک انت علام الغیوب، اور تو غیبوں کی بات کو خوب جانتا ہے۔ اب یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے معبود بنا لیا تھا، اور ان کی ماں مریم علیہ السلام کو بھی معبود بنا لیا گیا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے فرما رہا ہے، عیسیٰ کیا تم نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو؟ آیت پہ غور کیجئے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے عیسیٰ ابن مریم میری اس نعمت کا ذکر کرو، یاد کرو جو میں نے تجھ پر اور تیری والدہ پر کیا تھا۔ اذ ایدتک بروح القدس، اور میں نے تیری تائید روح القدس کے ذریعے کی تھی۔ تکلم الناس فی المہد وکہلا، تو ماں کی گود میں بھی اور بڑی عمر میں بھی لوگوں سے باتیں کرتا تھا۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور میں نے تجھے کتاب، حکمت، تورات اور انجیل سکھلائی۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي، اور تم مٹی سے مجسمہ بناتا تھا پرندے کی شکل کا، اور تم مٹی سے پرندے کی شکل کا مجسمہ بناتا تھا میرے حکم سے۔ فتنفخ فیہا، تم اس میں پھونکتے تھے، فتکون طیرا بإذنی، تو میرے حکم سے وہ پرندہ بن جاتا تھا۔ وتبرئ الأکمہ والأبرص بإذنی، اور تو میرے حکم سے مادرزاد اندھوں کو اور کوڑھ کو درست کر دیتا تھا۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، اور تو میرے حکم سے مردوں کو قبر سے نکالتا تھا۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور یاد کرو اس وقت کو جب میں نے بنی اسرائیل کو تجھ سے روک دیا کہ جب تم اس کے پاس دلائل لے کر کے گئے تھے تو ان سبوں نے، ان میں سے کافروں نے کہا یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي، اور یاد کرو اس وقت کو جب میں نے حواری تیرے ماننے والوں کی جانب یہ بات وحی کی یا یہ بات القاء کیا کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لے آؤ۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب میں نے حواریین کی جانب القاء کیا کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لے آؤ۔ قالوا آمنا واشہد بأننا مسلمون، ان لوگوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اب یہاں پر ان لوگوں نے ایک مطالبہ کیا، اس میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پر جو انعام کیا تھا اس کا ذکر کیا، اور یہ آگے آ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ مریم علیہ السلام کو لوگوں نے معبود بنا لیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال کیا کہ کیا
تم نے یہ کہا تھا کہ تم مجھے اور میری والدہ کو تم معبود بنا لو، وہ اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ اور اس آیت میں جو ابھی مذکورہ آیت ہے اس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پر انعام کیا کہ وہ مردوں کو قبر سے نکالتے تھے اور پرندے کی شکل کا مجسمہ بناتے تھے، پھر اس میں پھونکتے تھے تو اللہ کے حکم سے وہ پرندہ بن جاتا تھا، اس بات کا ذکر ہوا۔ اب اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ذکر کر رہا ہے کہ حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ عیسیٰ، کیا آپ کا خدا اس بات پر قادر ہے کہ آسمان سے ایک دم کھانا سے سجا ہوا دسترخوان نازل کر سکتا ہے؟ پھر آگے کیا ہوا آیت دیکھیے، اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء۔ یاد کرو اس وقت کو جب کہ حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تمہارا رب آسمان سے سجا ہوا دسترخوان اتارنے پر قادر ہے؟ قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، چنانچہ انہوں نے کہا کہ اگر تم مومن ہو تو اللہ سے ڈرو۔ قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس سے کھانا چاہتے ہیں اور تاکہ ہمارے دل مطمئن ہو جائیں اور ہم جان لیں کہ آپ نے ہم سے سچ کہا ہے۔ وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم شاہدین میں سے ہو جائیں۔ قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء، چنانچہ عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا یعنی دعا کی کہ اللہ ہم پر آسمان سے سجا ہوا دسترخوان نازل فرما تاکہ ہمارے تکون لنا عید الاولین وآخرین وآیۃ منک، تاکہ ہمارے لیے اور ہمارے پیچھے آنے والوں لوگوں کے لیے خوشخبری ہو اور تیری جانب سے ایک نشانی بھی ہو جائے۔ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور ہمیں کھانا عطا کر تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ یہ دعا عیسائیوں نے حواریوں نے مطالبہ کیا، عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا جواب آیا وہ سنیے۔ قال اللہ انی منزلها علیکم، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تجھ پر نازل کرنے والا ہوں۔ فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، تم میں سے اس کے بعد جو کافر ہو جائے گا تو میں اسے ایسا عذاب اور سزا دوں گا جو دنیا والوں میں سے کسی کو نہیں دیا ہوں۔ جو دعا کی ہے وہ دعا ہم نے قبول کر لیا، وہ چیز تمہیں ملے گی، لیکن یاد رکھنا اس کے بعد جو تم میں سے انکار کرے گا تو اس کو میں ایسی سزا دوں گا کہ دنیا والوں میں سے کسی کو میں نے ایسی سزا نہیں دی ہوگی یا نہیں دوں گا۔ اسی کو فرمایا قال اللہ انی منزلها علیکم، کہ میں تجھ پر اس کو نازل کروں گا۔ فمن یکفر بعد منکم، تم میں سے جو انکار کرے گا فإنی أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمین، پھر میں اسے ایسا، تم میں سے جو انکار کرے گا تو میں ان کو ایسی سزا دوں گا کہ دنیا والوں میں سے کسی کو بھی ویسی سزا نہیں دوں گا۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام سے، کیا تم نے یہ کہا تھا کہ تم مجھے اور میری والدہ کو خدا بنا لو؟ آیت دیکھیے، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ تم مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو؟
قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تیری ذات پاک ہے، میں وہ بات کہوں جس کا مجھے اختیار ہی نہیں ہے۔ ما یکون لی، تو میرے لیے کیسے ہو سکتا ہے کہ میں وہ بات کہوں ما لیس لی بحق، جسے مجھے کہنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے حق حاصل نہیں ہے۔ ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں نے ایسا کہا ہے تو تو جانتا ہے۔ تعلم ما فی نفسی، جو کچھ میرے دل میں وہ تو جانتا ہے۔ ولا اعلم ما فی نفسک، جو تیرے دل میں وہ میں نہیں جانتا۔ انک انت علام الغیوب، اور تو عالم الغیب ہے، غیب کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، میں نے وہی بات کہی ہے جس کے بارے میں تو نے حکم فرمایا ہے کہ تم میرے خدا اور تم اپنے خدا اللہ کی عبادت کرو۔ میں نے ان سے یہی بات کہی ہے جس کے بارے میں تو نے حکم فرمایا ہے کہ تم اپنے خدا اور میرے خدا اللہ کی عبادت کرو۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور میں اسی وقت جب تک میں اس میں تھا اسی وقت کا میں گواہ ہوں، جس وقت تک میں اس کے بیچ تھا اس وقت تک کا میں گواہ ہوں۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، جب تو نے مجھے اٹھا لیا تھا اب تو ان پر نگراں ہیں، جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تم اب ان پر نگراں ہیں۔ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور تو ہر چیز پر حاضر ہے، گواہ ہے۔ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اگر تو معاف کر دے تو حکمت والا زبردست ہے۔ قال اللہ هذا يوم ينفع الصادقین صدقهم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سچوں کو ان کی سچائی ضرور نفع پہنچائے گی۔ لہم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کے لیے ایسے باغات ہیں کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ سب بھی اللہ سے راضی ہوئے۔ ذالک الفوز العظیم، تو یہی بڑی کامیابی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ سب چیزوں کا مالک اللہ ہے۔ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا مالک اللہ ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔